آپ ایکسرسائز کے دوران کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں یا اٹھا سکتی ہیں، یہ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا تو آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ مثال کے طور پہ ایک مرد ہے یا عورت، ان کا وزن 75 کلو گرام ہے، یعنی کہ 75 کلو گرامز ہے، اور وہ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ بگنر ہیں تو آپ 50 to 70% آپ کے کرنٹ باڈی ویٹ کے حساب سے آپ لفٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ 37.5 کے جی ٹو 52.5 کے جی تک وزن میکسیمم لفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بگنر ہے، میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ اس کے بعد جو تھوڑے سے انٹرمیڈیٹ لیول کے ہوتے ہیں، تھوڑے سے بگنر سے اوپر لیول کے ہوتے ہیں، وہ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں کسی بھی ایکسرسائز کو لے لیں۔ مثال کے طور پہ وہ اپنی باڈی کا 70 سے 100% تک کا وزن لفٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ بنتا ہے 52.5 کلو گرام سے 75 کلو گرام کا وزن آپ لفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرمیڈیٹ لیول کے ہیں اور آپ کو ٹریننگ کرتے ہوئے بگنر لیول سے تھوڑا سا اوپر وقت ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ ایڈوانسڈ لیول کے ہیں تو آپ کتنا ویٹ جم میں لفٹ کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ایڈوانس لیول کے ہیں تو آپ جم میں 100 کلو گرام سے 100% سے 150% تک اپنے باڈی ویٹ کے حساب سے لفٹ کر سکتے ہیں، جو کہ بنتا ہے 75 کلو گرام سے لے کے 112.5 کلو گرام تقریباً اپروکسیمیٹلی، جو کہ آپ وزن لفٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ایلیٹ لفٹر کی جانب ہمیں لے جاتے ہیں، ہائبرڈ ایتھلیٹ کی جانب آخری پوائنٹ ہمیں لے کے جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں۔ جو کہ ایلیٹ لفٹرز ہیں یا ہائبرڈ ٹرینرز ہیں، بہت زیادہ ایڈوانسڈ، بہت زیادہ ایکسپیرینس جن کو کہتے ہیں ہم لوگ، ان لوگوں کو ہو چکا ہے، وہ تقریباً اپنی باڈی کا تقریباً 150% اپنی باڈی کا لفٹ کر سکتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی اسپیشلائزیشن اور ٹریننگ کس حساب سے ہے، یعنی کہ 150% جو ہے وہ لفٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر 75 کلو گرام کے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ 112.5 کلو گرام سے لے کے ان بٹوین 120 کلو گرام 125، ڈپینڈنگ کہ ان کا جو ہے ٹریننگ کا ماڈیول کا ہے، جو کہ ہمیں ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو بگنر لیول ہیں، انٹرمیڈیٹ لیول ہیں، ایڈوانسڈ لیول ہیں، ایلیٹ لیول ہیں یا ہائبرڈ ٹرینرز جو ہوتے ہیں، ان میں کچھ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ بگنر ہیں تو آپ کے مسلز میچور نہیں ہیں۔ بالکل بیسک اگزامپل دوں گا میں آپ کو، آپ کے اندر اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے، آپ کے مسلز کے اندر برداشت جو ہے ٹریننگ کی وہ اتنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈفرینس ہے۔ اسی طرح انٹرمیڈیٹ لیول یا ایلیٹ لیول کی آپ اگزامپل لے لیں، وہ کیوں اتنا وزن اٹھا پا رہے ہیں حالانکہ سب لوگ 75 کلو گرام کے ہیں۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہمارے مسلز جو ہیں میچور ہوتے ہیں، ہماری باڈی کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے، ہمارے مسلز کی برداشت بڑھتی ہے، ہماری باڈی کے اندر بیلنس آ جاتا ہے، متوازن ہوتی ہے، ہماری گرپ اسٹرینتھ بڑھتی ہے۔ ہماری اوور آل اسٹرینتھ کی وجہ سے جب ہم ٹریننگ کرتے رہتے ہیں ریگولرلی، جب ہمیں کافی زیادہ وقت گزر جاتا ہے، یعنی کہ بگنرز کو مثال کے طور پہ 3 مہینے ہوئے، انٹرمیڈیٹ کو سال ہو گیا، ایڈوانس لیول والے کو 1.5 سال 2 سال ہو گئے، اسی طرح سے ایلیٹ کو 3-4 سال سے اوپر وقت ہو گیا، تو یہ سیم اماؤنٹ آف باڈی ویٹ ہے، یعنی کہ 75 کلو گرام کے سب لوگ ہیں، تو ہر بندہ اتنا زیادہ کیسے لفٹ کر سکتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح سے لفٹ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہر انسان کی مسل کی برداشت، مسل میموری، باڈی کے اندر اسٹرینتھ، بیلنس، اسٹیمنا جو ہے وہ گریجولی بڑھتا رہتا ہے۔ سو اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ آپ اپنے کسی بھی باڈی ویٹ ہے، آپ کا 75 کلو گرامز ہے یا 50 کلو گرامز ہے یا 100 کلو گرامز ہے، تو اس حساب سے آپ کتنا لفٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کا ایکسپیرینس ہی تعین کر سکتا ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ آپ کے ویٹ کا بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، آپ بہت ایلیٹ ہیں، آپ کا ویٹ
100 کلو گرام ہے تو آپ شاید 200 کلو گرام تک لفٹ کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے. اب میں آپ کو ایکسرسائزز کے حوالے سے بتانے لے کے جا رہا ہوں کہ آپ کون سی ایکسرسائزز کر رہے ہیں. اگر بائسیپس کر رہے ہیں کوئی اور ایوریج ہوگی ویٹ کی, کچھ اور ریشو ہوگی. ٹرائسپ کر رہے ہیں کچھ اور ہوگی. شولڈر اسٹینڈرڈ پریسز کر رہے ہیں جو کنونشنل ہوتے ہیں کچھ اور ہوگا. اسکواٹس کر رہے ہیں تو کچھ اور ہوگا. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اینگل پہ, کس ٹیکنیک کے ساتھ, کس طرح سے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اسکواٹ میں یو ہیو اے بگر مسل, آپ کی لوور باڈی انٹائر انگیج ہوتی ہے. اپر باڈی کے ساتھ اپنے باربل کو پکڑا ہوتا ہے یا ڈمبلس کو پکڑ جیسے بھی لگا رہے ہیں. سو اسکواٹ کی وجہ سے آپ زیادہ لفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یو ہیو اے لاٹ آف اسٹرینتھ. اسی طرح سے اگر آپ ڈیکلائن کر لیں بینچ کو اور آپ ٹرائسیپس کل کرشر کر رہے ہیں ڈمبل کے ساتھ یا باربل کے ساتھ یا ایزی کے ساتھ, اسٹریٹ بار یا ایزی بار کے ساتھ, تو شاید آپ کو دشواری ہو, آپ اتنا ویٹ لفٹ نہ کر سکیں. سو یہ اسی طرح کے ایگزامپلز ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بائسپ کے میں بھی اتنا ہی ویٹ لفٹ کر سکیں گے, ٹرائسپ پہ بھی, شولڈرز میں بھی, چیسٹ میں بھی. یہ جو آپ کی بینچ پریس ہے اس کی ریشو ڈفرینٹ ہوگی, جو آپ کے اسکواٹس ہیں وہ الگ ہوگی, لیگ کرلز کی الگ ہوگی, لنجز کی ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ آپ کا جو اسٹرینتھ ہے اور آپ کی باڈی کے اندر مسلس کی میچورٹی ہے یہ تعین کرے گی کہ آپ کتنا وزن لفٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک اندازے کے مطابق میں نے آپ کو ایک ریشو بتا دی ہے کہ یہ ریشو فال کرتی ہے, اتنا آپ لفٹ کر سکتے ہیں. سو وہ اینگل, وہ ٹیمپو, وہ ان بٹوین دا سیٹ ریسٹ تعین کرے گی اور آپ کتنا, آپ کو ایکسپیرئنس ہو چکا ہے آپ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے. اب جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ اینڈ کروشل آپ کو میں ایک چیز بتانے جا رہا ہوں, وہ ہے آپ نے مثال کے طور پہ ایز یو آر واچنگ می, آپ ابھی مثال کے طور پہ اسکواٹ پہ اگر مثال کے طور پہ 80 کلو گرام آپ اسکواٹ پہ 8 ریپیٹیشنس کر سکتے ہیں آرام سے, اس کے 4 سیٹس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو کرنٹ ویٹ ہے, باڈی ویٹ ہے, اب اس کے بعد اگلے آنے والے 4 ہفتوں میں, 6 ہفتوں میں, 8 ہفتوں میں, 12 ہفتوں میں آپ کا پلان ہے کہ اب اپنے باڈی فیٹ ڈراپ کرنا ہے یا اوور آل باڈی میں سے وزن گرانا ہے. اب میں فیٹ کی بات نہیں کر رہا, اب میں وزن کی بات کروں, یعنی کہ مسل بھی جا رہا ہے آپ کا. سو یہ کلیئرٹی رہے, آپ فیٹ لاس کریں یا مسل ویٹ لاس کریں اوور آل. جب میں ویٹ لاس کی ٹرم یوز کرتا ہوں تو اس سے مسل بھی جاتا ہے اور فیٹ بھی جاتی ہے, لیکن جب میں فیٹ لاس کی ٹرم یوز کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ فیٹ لاس ہو رہی ہے. لیکن ان دونوں صورتوں میں, میری بات غور سے سنیے گا, ان دونوں صورتوں میں دوستو آپ کی باڈی سے اسٹرینتھ کم ہوتی جاتی ہے. جی ہاں, آپ کی باڈی سے اسٹرینتھ کم ہوتی جاتی ہے. تو اگر آپ کنفیوزڈ ہیں کہ یار میں نے آج اسکواٹ پہ 80 کلو گرام 4 سیٹس کیے تھے 8 ریپیٹیشنس کے ساتھ, بیچ میں نے 1.5 منٹ کی بریک لی تھی, تو اب میں اگلے ہفتے سے فیٹ لاس کا یا وزن گرانے کا پلان شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور مثال کے طور پہ اب ایک ہفتہ گزر گیا, اگلے ہفتے اب مثال کے طور پہ لیگز دوبارہ کر رہے ہیں, تو آپ شاید فرسٹ ویک میں اسٹرینتھ محسوس کریں گے کم. آپ شاید 4 سیٹس نہ کر سکیں, 8 ریپس نہ کر سکیں 80 کلو گرام کے ساتھ اور وہی 1.5 منٹ کی بریک کے ساتھ. ممکن ہے کہ آپ شاید کر لیں, ڈپینڈ کرتا ہے کتنے موٹیویٹڈ ہیں, کتنا انرجی لیول ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بتدریج ود دا پیسیج آف ٹائم, چونکہ آپ ویٹ لاس کر رہے ہیں, کیلریز کم کھا رہے ہیں, فیٹ لاس کر رہے ہیں, کم کھا رہے ہیں, تو آپ کی باڈی میں اوور آل اسٹرینتھ جو ہے آپ کی باڈی کم کرتی جائے گی. یاد رکھیے گا کہ آپ سیکنڈ ویک میں شاید دوبارہ لیگ ہٹ کریں تو آپ وہ ویٹ نہ لفٹ کر سکیں سیم اماؤنٹ آف ویٹ سیم ٹیکنیک کے ساتھ. شاید تھرڈ ویک میں اور کم ہوتا جائے, فورتھ میں مزید, اس طرح سے. تو آپ نے اپنے آپ کو کنفیوزڈ نہیں کرنا, کنفیوز مت ہوئیے گا. آپ کو خود آپ کو چوکنا رہنا ہے, مانیٹر کرنا ہے کہ مجھے یاد رہے کہ میں اب وزن کم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, یا فیٹ لاس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, جو بھی ہے
اس میں اب میں سیم وزن نہیں لفٹ کر سکتا یا کر سکتی. وہ کوئی بھی ایکسرسائز ہے آپ کی پوری باڈی میں سے کوئی بھی ایکسرسائز ہے جس میں آپ کوئی وزن لفٹ کر رہے ہیں اور وہ اب مزید آنے والے دنوں میں آپ نہیں لفٹ کر پائیں گے یا کر پائیں گی. یہ کلیئر رہے اور ہر وقت یاد رکھنا ہے آپ نے. جب بھی آپ کم کھا رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی خوراک کھا رہے ہیں, اچھا کھانا پینا ہے آپ کا, اگلے ہفتے آپ کی انٹیک کم ہو گئی ہے, تب بھی لو انرجی ہوگی, باڈی میں اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, تو تب اس ویک میں بھی آپ شاید ٹریننگ آپ کی ہرٹ ہو, افیکٹ ہو, آپ اس طرح سے ٹریننگ نہ کر پائیں. تو اس طرح بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ڈے بائی ڈے اگر آپ اپنی فوڈ کو, ڈائٹ کو مانیٹر نہیں کر پا رہے ہیں تو سم ٹائمز آپ کی انرجی لو کیوں ہوتی ہے, اس کی وجہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسٹریس ہوتا ہے اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, فوڈ کی وجہ سے, واٹر انٹیک پوری نہیں کی وغیرہ وغیرہ, نیند پوری نہیں ہوئی, لسٹ گوز آن. لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو ایک طرح سے یہ روڈ میپ مل گیا ہوگا کہ اچھا اب آپ یہ کر رہے ہیں تو اس دوران آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ سیم چیز نہیں کر سکتے. اور یہ یاد رہے, اٹس ناٹ اباؤٹ دا ویٹ, اٹس اباؤٹ یور ڈیزائرڈ گول. اگر آپ اس چیز میں پھنسے رہیں گے, پھنسی رہیں گی کہ یار میں پچھلے سال تو اتنا وزن اٹھاتا تھا یا اٹھاتی تھی, اس سال مجھ سے نہیں ہو رہا. سو آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب 30+ ہوتے ہیں تو ہیومن باڈی میں سے جو ہے آپ کا جو ہارمون ہے وہ جو ہے وہ بتدریج کم ہوتا رہتا ہے, آہستہ آہستہ کم ہوتا رہتا ہے. مسل میس ہماری باڈی جو ہے وہ لوز کرتی ہے 30 کی ایج کے بعد بھی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس چیز کا تعین کر رہے ہوتے ہیں ہماری ایکسرسائز کا. آپ ہو سکتا ہے اسٹریس ہو سکتا ہے, آپ پچھلی رات سوئے نہیں صحیح طرح سے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پراپر ٹریننگ نہیں کر پائیں, یہ وجوہات ہیں. لیکن مین ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی بھی ڈیزائرڈ گول ہے, ویٹ لاس کا, فیٹ لاس کا, تو یاد رہے آپ سیم اماؤنٹ آف ویٹ نہیں لفٹ کر پائیں گے. اس چیز کو ذہن سے نکال کے یاد رکھنا ہے. اب ریورس کریں اس چیز کو کہ آپ نے وزن بڑھانا ہے اور آپ زیادہ کھا رہے ہیں, آپ نے کھانا شروع کر دیا, تو اگین آپ کی باڈی کہے گی کہ مجھے وزن لفٹ کرنا ہے اور آپ کی باڈی میں اسٹرینتھ آنا شروع ہو جائے گی. اس ساری چیز کا تعلق یہی ہے کہ ہم گرو کرتے ہیں آؤٹ سائڈ دا جم, اپنی باڈی کو پراپر نیوٹریشن پرووائڈ کر کے, ریسٹ پرووائڈ کر کے. وی گرو ناٹ ان دا جم, آؤٹ سائڈ دا جم. وی اونلی ٹرین آور سیلفس ان دا جم. مسلس ٹونڈ ہوتے ہیں, مسلس میں اسٹرینتھ آتی ہے, باڈی میں اسٹرینتھ آتی ہے, ڈپینڈنگ کہ کس طرح کی ٹریننگ اسپلٹ ہے, روٹین کس طرح سے ہے. آئی ہوپ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہماری جو ٹریننگ کے دوران اسٹرینتھ میں کمی آتی ہے وہ بہت ساری وجوہات میں سے, اگر کوئی اسپیسیفک ڈیزائرڈ گول ہے یا جس میں فیٹ لاس یا وزن گرانے کا ہے, تو یاد رکھیے گا کہ ہماری باڈی جو ہے وہ اسٹرینتھ مینٹین نہیں کر پاتی ہے بلکہ اسٹرینتھ لوز کرتی ہے, کیونکہ ہم کم کھانا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم نے وزن کم کرنا شروع کر دیا. آئی ہوپ آپ کو آج کی سولو کاسٹ پسند آئی ہوگی. مور گریٹ ویڈیوز اینڈ اسٹف کمنگ سون. اوور اینڈ آؤٹ.